حالات حاضرہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے سچے بندے بن کر رہیں، وہ اس کے قریبی بنیں، اس سے دور نہ بھاگیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے دور ہو کر شیطان کے قریبی بن جائیں۔ اس کے لیے اس نے بڑا عجیب و غریب نظام بنایا ہے۔ ایک تو اس نے اسی مقصد سے ہر دور میں رسولوں اور نبیوں کو بھیجا جنہوں نے بندوں کو اس کے قریب کرنے کی کوششیں کی۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب کوئی نبی تو نہیں آ سکتا، اس لیے وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف طرح طرح سے متوجہ کرتا ہے۔ کبھی ان پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے تاکہ دیکھے کہ کون اس کے انعامات دے کر اس کی طرف آتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ کبھی وہ کسی بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ یہ دیکھے کہ وہ بندہ پریشانی کے وقت میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے یا بھولے رہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ ایسی عام مصیبتوں، بیماریوں اور آزمائشوں کو بھیجتا ہے جو بہت سے انسانوں کو گھیرے لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان آزمائشوں میں کون اس کو یاد کرتا ہے، کون اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، کون اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے اور کون غفلت اور لاپرواہی میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ آزمائشیں وہ بار بار بھیجتا ہے تاکہ بندوں کو یاد دلاتا رہے کہ ان کا ایک مالک بھی ہے جس کی طرف انہیں لوٹ کر آنا چاہیے۔ ایسے موقعوں پر جو اس کی طرف لوٹ کر آتے ہیں وہ ان سے خوش ہو جاتا ہے، اور جو ایسے وقت میں بھی اس کی طرف پلٹ کر نہیں آتے وہ ان سے خفا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ پاک ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال ایک دو بار آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 126۔ یہ آزمائشیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، کبھی کوئی جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے، کبھی دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، کبھی عام بیماری اور مہاماری آتی ہے۔ سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندے کسی طرح اپنے مالک کی طرف پلٹ آئیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک باپ کبھی کبھی اپنے بچوں کو ڈانٹتا یا پیٹتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے بچے صحیح راستے پر قائم رہیں۔ اس وقت اس وائرس کی جو مہاماری ہے، شاید اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہی مصلحت ہے۔ خدا دیکھنا چاہتا ہو کہ اس مصیبت میں کون اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اور کون بھولے رہتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اخلاقیات بے فائدہ بحث و مباحثے سے بچیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ ان سے جب ناسمجھ لوگ بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بحث میں نہیں پڑتے بلکہ سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63۔ کیونکہ اتنا وقت بچا کر وہ اپنی زندگی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کوئی مفید کام کر سکتا ہے۔ اگر ایک سیکنڈ بچا کر سبحان اللہ کہہ دیا تو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، ترمذی 3464۔ اگر 2 منٹ بچا کر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی تو جنت میں ایک گھر بن جائے گا۔ لیکن بحث کرنے سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ السلسلۃ الصحیحہ 589۔ اسی طرح وہ اس لیے بھی بحث نہیں کرتے کہ لڑائی جھگڑے بحث و مباحثے سے دور رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے ابتدائی حصے میں اس شخص کے لیے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی بحث و مباحثہ چھوڑ دے، اور جنت کے بیچ میں اس شخص کے لیے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور جنت کے بلند و بالا مقام پر اس شخص کے لیے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے کر لے۔ ابو داؤد 4800۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر دنیاوی معاملات میں کسی بات پر ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو چاہے ہم حق پر ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں بحث اور لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے۔ تھوڑی سی زمین کی خاطر، چند روپیوں کی خاطر، کسی منصب کی خاطر کبھی بحث و مباحثہ اور لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کوئی ہمارا حق مار لے تو اسے سمجھانا چاہیے، پھر بھی وہ نہ مانے تو اسے تو جھگڑا چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ مفت میں کیوں چھوڑ دیں؟ لیکن مفت میں کہاں، اس کے بدلے جنت میں گھر ملے گا جس کی برابری ساری دنیا کے محلات و خزانے نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور لڑائی جھگڑے سے محفوظ رکھے، آمین۔ دستک
اولاد سب سے قیمتی سرمایہ۔ جسم کے کپڑے میں اگر کوئی گندگی لگ جائے یا زیورات پر میل جم جائے تو سارے کام چھوڑ کر اس کی صفائی کی فکر کی جاتی ہے، لیکن اولاد میں بڑی سے بڑی خرابی پیدا ہو جائے، اس کا ایمان عقیدہ خراب ہو جائے، اس کے اخلاق بگڑ جائیں، اس کی زبان گندی ہو جائے، تو انصاف سے بتائیے ماں باپ کو اس کے بارے میں کتنی فکر کرنی چاہیے تھی۔ ایک ایسے ہار کے لیے بڑی فکر کی جاتی ہے جو صرف ایک محفل میں گلے کا ہار بن کر رہ جاتا ہے، مگر اولاد جو ساری زندگی کے لیے گلے کا ہار ہوتی ہے، اس کو خوبصورت بنانے کی ماں باپ کو کتنی فکر ہوتی ہے۔ کیا یہ فکر کے قابل نہیں؟ کیا اس کے لیے مال و دولت خرچ نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے اپنی زندگی کے اس قیمتی سرمایہ کی فکر کیجیے، اس کو گندے ماحول، بری صحبتوں سے نکالیے، اس کے ایمان و عقیدے اور اخلاق و کیریکٹر درست کرنے کی فکر کیجیے، ورنہ اس کو ضائع ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ماخوذ مسائل، چند ضروری مسئلے۔ نمبر 1، عام حالات میں منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن موجودہ وبائی صورتحال میں ماسک پہن کر نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ نمبر 2، عام حالات میں مقتدیوں کو مل کر کھڑے ہونے کا حکم ہے، البتہ موجودہ حالات میں وائرس سے بچاؤ کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے۔ اس لیے امام، مؤذن اور مسجد کے ملازمین کو چاہیے کہ جماعت سے نماز ادا کرنے کی صورت میں 2 افراد کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں۔ نمبر 3، اس وائرس کی وجہ سے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اسے ہرگز جلایا نہ جائے، بلکہ اسلامی طریقے کے مطابق اس کی تدفین کی جائے۔ ہاں، جتنی احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں وہ اختیار کی جائیں۔ WHO نے بھی یہ تصدیق کر دی ہے کہ کورونا کی وجہ سے مرنے والوں میں کوئی جراثیم باقی نہیں رہتے اور نہ ہی مردے سے وہ پھیلتے ہیں، اس لیے مسلمان اپنے میت کو ہرگز نہ جلائیں۔ اگر بہت زیادہ احتیاط برتنی ہی ہو تو لاش کو تابوت میں بند کر کے اس تابوت کو دفن کر دیں۔ موجودہ حالات میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، ساتھ ہی سرکاری اور طبی ہدایات کا پورا خیال رکھیں، اس معاملے میں لاپرواہی بالکل نہ برتیں۔ انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دیں۔ اللہ سے اس بات کی دعا کرتے رہیں کہ جلد سے جلد اس وبا سے پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔